یا ہم پہ کنٹینٹ آف کورٹ لگا جاتا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کا سوچ، پاکستان پیپلز پارٹی، ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا 2006 سے وعدہ، میرا وعدہ نہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا اپنی ہاتھوں سے دستخط کیا گیا وعدہ اس ملک کے عوام سے، یہ 2018 کا الیکشن، 2023 کا الیکشن نہیں، یہ 2007 کا الیکشن کیمپین، جس میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ساتھ میرے جماعت کے کارکن سے لے کے پاکستان کے عوام تک نے قربانی دی، جس منشور کے لیے، جس سوچ کے لیے، جس مینڈیٹ کے ساتھ وہ کیمپین چلا، جس کے بدلے میں ہم نے 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ اور پختونخوا کا نام اور باقی سارے کامیابیاں حاصل. لیکن ایک چیز، ایک وعدہ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی، جو آپ سمجھے شہید بی بی کی آخری ہم سے ایک سیاسی ول کہیں کہ یہ میں پاکستان اگر چاہتی ہوں تو ایسی چاہتی ہوں تاکہ پاکستان کے عوام، اس معاہدے میں ایک چیز جو رہ گیا، سیاسی حالات ایسے ہیں کہ ہم وہ جوڈیشل ریفارمز کا کمپوننٹ حاصل کر سکیں انشاءاللہ، اور اس جوڈیشل ریفارمز کو ایسے تو نہیں لکھ سکیں گے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا 2/3 اکثریت ہو، مگر انشاءاللہ تعالی ہم ایسے کنسنسس ڈاکیومنٹ بنانے کی کوشش کریں جو آپ کا، جو میرا، جو اس پارٹی کی منشور کے مطابق، شہید بی پی کے وعدے کے مطابق ہو. اور یہی وجہ ہے کہ اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے میرے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. اور میں سب سے پہلے آیا ہوں تو وکلاء کے، اور وہ بھی پیپلز پارٹی کے وکلے کے پاس، جو ہمارے آواز رہا ہے، چاہے وہ پارٹی کی بنیاد کے وقت، آئین سازی کے وقت، 18ویں ترمیم کے وقت، عامر کی جد و جہد کے خلاف کے وقت، تو وہ آواز تو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکلاء رہے ہیں. تو اس وقت بھی لائرز کا بھی اپنا سیاست ہوتا ہے. آپ جانتے ہوں گے لائرز کی سیاست کے لحاظ سے تو وہ اپنے اس سیاست میں، اور شاید آپ بھی اس میں انوالو ہوں گے، مصروف تو ہوں گے، مگر یہ بہت بڑا کام ہے. یہ وہ کام ہے جس میں ہم آخر عدالت میں بھی ایک ایسا آئینی عدالت بنا سکیں گے جس میں چاروں صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہو، جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بات ہے. کچھ سوچ تو ہوگا بھی کسی بھی وجہ تھا. اب آخر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جب میاں محمد نواز شریف صاحب سے یہ دستخط کروائی، میں نہیں تھا اس کمرہ میں، لیکن میرا آئی تھنک کہ یہ شہید بی بی کا ہی تجویز ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ تجویز کی کہ جو آئینی عدالت بنے اس پہ سارے صوبوں کو برابری کا نمائندگی ملے. مگر یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، اور یہ دس از اے ریزلٹ آف پاکستان پیپلز پارٹیز اون ایکسپیرئنس ود جوڈیشری ان پاکستان. آپ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ڈسمسل کا حکومت کا کیس، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا حکومت کا ڈسمسل کا کیس کو اٹھا کے دیکھ لیں. اب آج تک جج بننے کا طریقہ کار دیکھ لیں. اب آپ لاہور ہائی کورٹ بار اور بلوچستان ہائی کورٹ بار کا انفلوئنس ذرا آپ جائزہ کریں. آپ بتائیں مجھے کہ آپ اپنا پورا زندگی وکالت کریں، لیکن آپ پیدا ہوئے تو یہاں پیدا ہوئے، تو وکالت کریں گے تو یہاں وکالت کریں گے. آپ کا کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا آواز ہوتا ہے، کتنا انفلوئنس ہوتا ہے. موجودہ سپریم کورٹ آف پاکستان
ایک طریقہ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 2006 میں دیکھی کہ ہم ایک آئینی عدالت بنائیں اور اس آئینی عدالت میں تمام صوبے کے برابر کا نمائندگی ہو. جیسے ہم نے جب آئین پاکستان بنایا اور پارلیمان کا نظام بنا رہے تھے تو صوبائی حکومتیں تھے, نیشنل اسمبلی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ آف پاکستان تھا. اب ہم نے یہ نظام اپنے لیے, پارلیمان کے لیے جہاں آئین سازی قانون سازی ہونا ہے وہاں ہم نے لاگو کیا ہے. اب جس ادارہ نے اس آئین کا ڈیفینیشن نکالنا ہے, مطلب ان کو ڈکشنری کے طور پہ کام کرنا چاہیے, وہاں ہم نے تو وہ نظام لاگو نہیں کیا. اور وہ آج سے نہیں, وہ وقتی حالات پہ نہیں, یہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کی تاریخ پہ اس کمزوری کی وجہ سے اثر پڑا ہے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 2006 میں جوڈیشل ریفارمز کی تجویز کی تو تب ہم نے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا ایک نظام سوچا تھا کہ جہاں ریکمنڈیشنز سٹنگ ججز, کچھ ایکس ججز, لائرز ایٹسٹرا وہ کریں گے, مگر فیصلہ پارلیمان کی کمیٹی جس میں اپوزیشن اور حکومت کا برابر کا نمائندگی ہو وہ کرے گا کہ جج کون بنے گا. اینڈ اگر وہ کمیٹی 2/3 اکثریت کے ساتھ کہتا ہے نہیں تو جج نہیں بنے گا. اگر 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ کمیٹی کہتا ہے کہ کسی کو جج بننا ہے تو وہ بن سکتا ہے. اگر آپ اس برابر والا کمیٹی میں 2/3 اکثریت حاصل نہیں کر سکتے ہو تو جج نہیں بن سکتے. تو پارلیمنٹ کو ہم فورس کر رہے تھے کہ آپ کنسنسس میں. تو اب یہ 18ویں ترمیم کی بات ہے, اس کے بعد پھر 19ویں کی ترمیم کا, سب کا آپ کو اس کا ہسٹری کا معلوم. پاکستان کی عدالتی نظام نہ دہشت گرد متاثرین کو انصاف دلوا سکے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا قصور ہے کہ لائرز جو ہیں جو پروسیکیوٹ کرتے ہیں تو برا پروسیکیوشن کرتے, ورنہ تو ہم انصاف پر انصاف دے رہے ہوتے. تو چلے عام آدمی کا بھی جو دہشت گردی میں وکٹمز ہوتے, آپ ان کو کہہ رہے ہیں ان کے وکلا صحیح نہیں تھے, میرا بھی شاید وکلا صحیح نہیں تھے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی کیس میں چلے وکلا سے کوئی تو کٹھائی ہو سکتا ہے, مگر پاکستان کے جو دہشت گردی کے حوالے سے کنوکشن ریٹ ہے آپ اس کا کمپیریزن کریں. اگر میں کہتا ہوں کہ آپ کا قصور 50% ہے, کیا ملوث ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ 50% آف کیسز میں وہ سزا نہیں دلوا سکتے؟ تو ہم کیسے دہشت گردی کا مقابلہ؟ میں جانتا ہوں کہ اس وقت جس کمیونٹی سے آپ تعلق رکھتے ہو, خاص طور یہ شاید اتنا پاپولر ایک موقف نہیں ہے, اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک زمانے میں ہمارا PLF معظم تھا, آرگنائز تھا, وہ بھی ہم نہیں. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پارلیمان میں میرا 2/3 اکثریت نہیں کہہ پائے, مگر یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا وعدہ ہے, میں نے دل و جان محنت کرنا ہے کہ یہ وعدہ پورا کروں.